بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اس چیز کی وضاحت کریں گے کہ پرانی کتابوں میں ککھ کا حوالہ ملتا ہے، یعنی پنجابی زبان میں، دیسی زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سنیاسی نے، فلاں حکیم نے ایک ککھ دیا تھا، یعنی ایک تنکا لے، اس کو اوپر جتنی دوا ہے وہ دوا سے ایسے اسے لے کر وہ آپ مریض کو استعمال کروائیں۔ یہ عمومی طور پر مرتاز قسم کے سنیاسی لوگ اور مہوسی لوگ، کیمیا گر لوگ، یہ ان چیزوں میں مشہور ہوتے تھے۔ پرانی کتابوں میں ایسی بہت ساری سٹوریز اور کہانیاں موجود ہیں کہ وہ مریض گیا گزرا تھا، اسے ایک راہگیر نے ایک تنکا دوا کی دی اور کہا کہ اسے مکھن سے کھانا، بلائی سے کھانا، اتنے دودھ کے ساتھ کھانا، مرغن غذا کے ساتھ کھانا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد دوسری خوراک ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد تجویز کی تھی۔ تیسری خوراک، وہ کہتے ہیں پہلی خوراک میں وہ آدمی مردہ سے زندہ ہو گیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ادویات کی طاقتیں ہوتی ہیں، پوٹنسیز ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک چیز دیکھی جاتی ہے، ایک ہے وہ غذا جس سے دوا کے طور پر استعمال کیا جائے۔ مثلا اگر کوئی آدمی نزلہ، زکام یا بلغمی امراض کا شکار ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں جناب تم مویز منکہ کھاؤ، یعنی یہ جو کشمش ہوتی ہے یہ کھاؤ، اور تم اخروٹ کا استعمال کر سکتے ہو، یا پھر ایسی یعنی جو غذائی دوائیں ہیں، یا اس قسم کا پھل آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آج کل سردیاں ہیں، دسمبر کا مہینہ جا رہا ہے، اس میں لوگ وہ کچھ تاجات ایسی خوراکیں جماتے ہیں، بناتے ہیں، بھانڈا کہتے ہیں اسے، یا حلوے ٹائپ ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری مغزیات کا استعمال کرتے ہیں، گھی کا استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ پھر سردیوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیہاتوں میں عام چلتا تھا، لیکن اب وہ چیزیں نہ تو دیہاتوں میں موجود ہیں اور نہ ہی شہروں میں، تو خیر پہلے بھی ایسی ہی تھی۔ اب خالص اجزاء تو ہے نہیں، پھر ہمیں اگر خالص چیز مل بھی جائے تو ہضم نہیں ہوتی۔ بہت کم لوگ ہیں اس قسم کے کہ وہ اس چیز کو استعمال کر سکے۔ تو وہ جو ککھ ہوتا تھا اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ پہلی ہے غذا، پھر دوائے غذا، یعنی ایسی وہ جڑی بوٹیاں یا ایسے اجزاء جن میں دوا کے ساتھ خوراکی عنصر بھی زیادہ پایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے پھر آتی ہیں خالص دوا، ان میں جڑی بوٹیاں ہیں، پھر ان کے درجات مقرر ہیں، کوئی زیادہ سخت ہے، کوئی انسان کے جسم میں جا کر وہ بالکل ہی جذب ہو جاتی ہے، کچھ زیادہ سخت ہوتی ہیں، کچھ زیادہ اثرات رکھتی ہیں۔ پھر انہیں درجات میں، یہ پہلے درجے میں ہیں، یہ دوسرے درجے میں ہیں، تیسرے درجے میں ہیں، اور چوتھے درجے میں آ کر زہر آتے ہیں، جنہیں زہر شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کی تاثیر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کم مقدار میں بھی ہمارے جسم میں جو تغیر پیدا کرتی ہیں، جو اثرات پیدا کرتی ہیں، وہ اگر مناسب دی جائے تو صحت کی طرف لے آتی ہیں، اگر بے ڈھنگے طریقے سے استعمال کی جاتی ہے تو ان کا نتیجہ ہلاکت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، انہیں زہر کہا جاتا ہے۔ زہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو استعمال میں نہ آئے۔ تو یہ جو مہوسی لوگ ہوتے ہیں، یا جو مرتاز قسم کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں، سنیاسی لوگ ہوتے ہیں،
یہ جو ہوتے ہیں نا انہی زہروں کو خاص جڑی بوٹیوں میں کھل کرتے ہیں، ان کے کچھ تاجات تیار کرتے ہیں، انہیں آگے دیتے ہیں، انہیں مختلف پٹھوں میں تیار کرتے ہیں۔ ان میں وہ جو رگڑاؤ دیتے ہیں نا، ہم نے جو کشتہ جات پر لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں ہم نے یہ بات بے شمار دفعہ پڑھی ہے کہ اس سے اتنے دن کھرل کیا جائے، اسے اتنے رگڑے دیے جائیں، اسے اتنے دیر تک کھرل کیا جائے، اس میں 2500 قسم کے جو ہے نا وہ رگڑے دیے جائیں، اسے گھوٹا جائے۔ تو جتنی گھٹائی ہوتی ہے کسی بھی چیز میں، دیکھیں کشتہ اب تو ایسی چیزیں آ چکی ہیں جدید کیمسٹری سے 5-10 منٹ میں کشتہ تیار ہو جاتا ہے۔ مثلا کشتہ فولاد ہے، اب آپ کسی سے سبز لیں، 80-90 روپے کلو مل جاتا ہے، اور اسی مقدار میں آپ میٹھا سوڈا لیں، یہ بھی اتنے میں مل جاتا ہے۔ یعنی اگر 100 روپے کلو بھی لگائیں گے تو آپ ان دونوں کو ملا لیں، پانی میں گھول لیں اور پانی ڈالتے رہیں، اس میں ریئیکشن ہوتا رہے گا۔ وہ پانی جب وہ اس کا ریئیکشن ہو جائے ہلاتے رہیں، پھر اسے نتھار لیں اور ڈال دیں، پھر اور نتھار لیں پھر ڈال دیں۔ وہ جو چیز باقی بچے گی جب اس کا ریئیکشن ختم ہو جائے گا، اس پانی کی جو کھٹاس ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو نیچے جو بیٹھنے والا رسوب ہے وہ اعلیٰ درجے کا کشتہ فولاد ہوگا۔ آپ اسے گرم کریں گے تو جامنی رنگ کا اور شوخ قسم کا جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا۔ اب وہ تیار ہو گیا، لیکن اگر اسی کو ہم گھوٹتے ہیں اور مبالغہ کرتے ہیں، اسے 2-4 دن گھوٹنے میں لگا دیتے ہیں، تو جو لطافت اس میں پیدا ہوگی، وہ جو کشتہ تو وہ بھی وہی ہے، لیکن یہ جس میں زیادہ گھٹائی لگی ہے، زیادہ کھرل کیا گیا ہے، اس میں لطافت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور پھر اگر اسے آپ 1 ماہ گھوٹ لیتے ہیں تو یہ پھر یوں سمجھے کہ ویکسین ہی بن جائے گی۔ یہ پھر آپ کے جسم میں جا کر وہ جو اب پہلے کشتہ تیار کیا تھا، ایسے ہی آپ کشتہ تانبا تیار کر سکتے ہیں، اور جو ہے نا سینکھیا تیار کر سکتے ہیں، رس کپور، دار چکنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ایک مستقل فن ہے۔ میرے پاس ایک صاحب پرسوں تشریف لائے، وہ کہنے لگے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کشتہ جات تیار کرتے ہیں، بڑے بڑے دواخانوں پر کلو کے حساب سے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو 10-10 کلو بھی لوگ جو ہے نا ہم سے آرڈر پہ منگواتے ہیں، ہم تیار کر کے دیتے ہیں۔ اب مجھے کشتے بنانے تو آتے ہیں، لیکن ان کا استعمال کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہ اللہ کے بندے، جب تو اتنی محنت کرتا ہے تو تھوڑا سا علم طب بھی حاصل کر لے۔ خیر، پھر وہ باتیں ہوتی رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، آپ کسی بھی کشتے کے بارے میں، کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں، یا کسی بھی غذا کے بارے میں جو رائج الوقت ہے، اب ایسی نہ ہو کہ جس کا میں نے بھی نام نہ سنا ہو، میرے بھی تجربے میں نہ آئی ہو، تو میں اس کی نہیں کہتا، لیکن عام جو روزمرہ کا استعمال ہے اس میں اگر آپ مجھے سوتے کو بھی جگا کے پوچھیں گے تو میں غنودگی میں بھی اس کے فوائد بتا دوں گا۔ ایک ہے فن میں مہارت، اور ایک ہے شفا۔ شفا کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن آدمی کو اپنے فن میں ماہر ہونا چاہیے۔ خیر، بات یہ ہے کہ وہ جو کشتہ آپ نے کشتہ فولاد 10 منٹ میں تیار کیا تھا، اب آپ ایک ہے شفا، یہ کسی طبیب حکیم کے بس کی بات نہیں ہے، اور ایک ہے فن اور ہنر اور اپنے میدان عمل میں مہارت، یہ ہر انسان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ خیر، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا آن لائن کام کروں، اور میں یہ کروں، وہ کچھ ایسا قیمتی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور مجھے ویب سائٹ بنا دیں، یہ بنا دیں۔ ہمارے ساتھ ورچوئل سکل میں کیونکہ آئی ٹی کی سہولتیں دی جاتی ہیں، لوگوں کے لیے ویب سائٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کا کام کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں ای کامرس کے اوپر یا فری لانسنگ کے اوپر
اور ویب ڈیزائننگ کے اوپر اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری سکلز 7 ورچوئل سکل جو 7 طبیہ کالج کا ایک حصہ ہے، اس میں یہ سکھائی جاتی ہیں۔ غریب، نادار، بیوہ، ان کے لیے یہ چیزیں فری آف کاسٹ ہیں۔ اور بہرحال تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سوچ کر بتا دیں جو اخراجات آئیں گے، ہم نے تو ایک کام کرنا ہے، وہ ہم آپ کو کر کے دے دیں گے۔ تو جو وہ کک ہوتا تھا، وہ بنیادی طور پر ایک ویکسین ہوتی تھی۔ ویکسین کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری جسم کی ان رگوں کے ساتھ وہ نتھی ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لے کہ ہماری جو پروٹین ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ 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 اپنے اثرات جسم میں چھوڑتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ انجیکشن ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر لوگ لگاتے ہیں کہ مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں وہ ایک لگاتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر ہماری پروٹین کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ 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 وہ اس کا اپنا اثر جو ہے جسم میں چھوڑتے رہتے ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے اسے پورا کرتے رہتے ہیں۔ یہی چیز کشتہ جات ہے۔ اگر اسے ٹھیک انداز میں استعمال کر لیا جائے، بنا لیا جائے، تو یہ یوں سمجھے کہ وہی ویکسین ہوتی ہے۔ یہ چیز ہائی پوٹنسی ہوتی ہے۔ تو اسے جب ہم اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں تو یہ ہماری پروٹین کے ساتھ منسلک ہو جاتی، آہستہ 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 آہستہ۔ مثلا کوئی بالفرض نمک ہے، آپ اسے پانی کی نالی میں ڈال دیں، اب وہ پڑا ہوا ہے، اس سے پانی جا رہا ہے، اسے چھو رہا ہے، اسے آہستہ 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 وہ گھلتا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ جو کشتہ جات ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں، اور کم مقدار میں، نہ یہ گردوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن یہ پتہ ہو کہ کون سا کشتہ کہاں استعمال کرنا ہے، کس بیماری میں استعمال کرنا ہے، کس ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے۔ ایک اب اس کے ساتھ ایک بات جو قابل وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پر دیسی لوگ بڑی پڑیا باندھتے ہیں، زیادہ مقدار میں وہ چیز کرتے ہیں، اور پھر انہیں بیچاروں کو معاوضہ بھی کم ملتا ہے، دوائی کے پیسے بھی نہیں ملتے۔ جو لوگ لیتے ہیں، جنہیں چھیلنا آتا ہے، وہ تو چھیلتے ہیں لوگوں کو، لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار 4 جڑی بوٹیاں تو تھی، وہ ہمیں پیس کر دیتی، اس کا 1000 روپے لے لیا۔ یعنی ہمارے لیے اگر وہ 1 ہفتے کی دوا لیتا ہے، مہینے کی دوا لیتا ہے، 1000 روپے دیتے ہوئے بھی موت پڑتی ہے۔ اور وہاں میڈیکل سٹور پر یا اس میں جا کر 10,000 روپے کی وہ لے کے آتے، چو بھی نہیں کرتا، اس میں 2 روپے بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کروا سکتا۔ لیکن بہرحال یا تو اطباء نے، حکامہ نے اپنا معیار خود گرا لیا ہے، اپنی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، یا وہ اس قابل نہیں سمجھتے۔ میں تو یہی چیز سمجھتا ہوں کہ روزی رساں اللہ کے ساتھ ہے، اپنا معیار دوا میں، لینے دینے میں اور باتیں کرنے میں معیار کو مد نظر رکھیں۔ کوئی لیتا ہے لے، نہ لیتا ہے مت لے، لیکن آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو آئے گا، 1 دفعہ چلا جائے گا، 2 دفعہ چلا جائے گا، پھر لوگوں کو پتا ہوگا یہ اتنے پیسے لیتا ہے اور وہ دوا دیتا ہے۔ دیکھیں، جو کم مقدار کی دوا ہے نا، اس میں حکمت یہ نہیں کہتی کہ آپ اتنی اتنی ساری دوائیں پھانکیں، حکمت یہ نہیں کہتی۔ دیکھیں، آپ نے دور مت جائیں، خیر دیسی جو پرانی طب ہے اور ہندی طب ہے یا ایسا ہے، اس میں تو اتنے اتنے لمبے چوڑے اور یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ آپ مفرد اعصا والوں کو ہی دیکھیں، اس میں آپ صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے فارماکوپیا کو دیکھیں، اس میں رتیوں سے لے کر ماشا تک، اور بس یہی ہوتا ہے، ان کی خوراک ہوتی ہے۔ یعنی اس میں مقدار کو نہیں بڑھایا گیا، صرف اس کی پوٹنسی کو بڑھایا گیا ہے۔ یعنی پہلے اگر محرک ہے، پھر شدید آ گئی، پھر مسل آ گیا، اور پھر اس کے بعد ایسے ہی آگے وہ بڑھتا جاتا ہے، اس کے 6 درجات مکمل کر دیے، مقدار خوراک وہی رکھی۔ دیکھیں، اس کی وجہ اس میں ایک راز یہ ہے کہ جب بیماری ابتدائی درجے میں ہوتی ہے تو اسے ایک عام محرک دوا بھی کام دے جاتی ہے،
اگر بیماری کچھ آگے بڑھ گئی، سخت ہو گئی ہے، تو اس میں آپ شدید کا استعمال کریں، پھر مسل کا استعمال کریں، تریاق اور اکسیر تو آگے جا کر ہوتی ہیں۔ مقدار خوراک اتنی رہی لیکن اس کی پوٹنسیاں بڑھائی گئی ہیں، تو اسی طریقے سے اگر ہم وہ چیز زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے، ایک حد سے زیادہ کریں گے، تو ہمارا جسم چومکھی لڑائی لڑے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ بیماری سے نبرد آسما ہے، دوسرا یہ کہ جو اس نے خوراک کھانی اس کے لیے بھی قوت درکار ہے، تیسرا وہ کہ وہ جو دوا استعمال کر رہا ہے، اگر دوا کم مقدار میں ہوگی تو اس کا کچھ سہارا بنے گی، اور اگر وہ دوا زیادہ مقدار میں ہوگی، ایک وہ بیمار ہے، اس کی طبیعت میں ازمیلال ہے، ایک وہ جو دوا ہے اس کی جو فالتو مقدار ہے اس سے اسے دائیں بائیں کرنے میں، جذب کرنے میں، ہضم کرنے میں بھی دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوا آپ نے کھائی ہے اور وہ صرف فائدہ ہی فائدہ کرے، نہیں، جتنی جسم کو مقدار درکار ہے، اگر وہ مقدار آپ نے لی ہے تو وہ جسم کی بیماری کی حالت میں آپ کی قوت مدافعت کو مضبوط کرے گی۔ اگر اس کی مقدار دوا کی مقدار بیماری سے اور ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ طبیعت کو مزید پریشان کرے گی کہ اس سے بھی وہ جو دوا ہے اسے بجائے دوا سمجھنے کی اس سے بھی بیماری کی ایک صورت سمجھے گی۔ بات کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ چیز ہم اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ دوا کو کہاں استعمال کرنا ہے، تشخیص میں کون سا مرض آیا ہے اور اسے آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جب آپ یہ چیز استعمال کریں گے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری کی صورت پیدا ہوگی۔ تو جو یہ ککھ کا تصور ہے نا، یہ بنیادی طور پر آدمی اس میں اتنی لطافت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جسم کے ان حصوں تک جا پہنچتی ہے جو ہماری زندگی کے ضامن ہیں، پروٹین ہے۔ اب پروٹین زندگی ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، یا ہمارا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کا وہ حصہ بن کے اس میں شامل ہو کر ہمارے جسم کو توانائی اور اس کی ضرورت کو جو کمی ہو گئی ہے اسے پورا کرنے میں وہ سازگار رہتی ہے۔ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی وہ خون میں شامل ہوتی ہے اور جسم کو توانائی پہنچاتی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اس کی مقدار بڑھا دو، اس کا یہ کر دو، اس کا وہ کر دو، تو یہ لا یعنی چیزیں ہیں۔ آپ اگر طب کو اچھے انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو دوا کی مقدار کو، دوا کی ضرورت کو، انسانی جسم کو، بیماری کی کیفیت کو آپ اگر اچھا انداز اختیار کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور غذا کو بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، امید ہے کہ بہت ساری چیزوں سے ہماری حفاظت ہوگی، فضولیات سے بچ جائیں گے، کم خرچ بالا نشین تھوڑی سی دوا سے ہم زیادہ علاج کر سکیں گے۔ میرا اپنا ایک تجربہ ہے کہ جن کا خون نہیں بنتا اور جن کی کمزوری انتہا کو پہنچ جاتی ہے، بالخصوص بچے جن کے رال اور رینٹ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کثرت سے عصابیت ہوتی ہے، تو ان کے لیے میں اس کا سینکھیا اور چینی، اس کا ایک خاص مقدار میں مرکب بناتا ہوں، وہ بچوں کو دیتا ہوں۔ دنوں میں ایسے بچے پھول جاتے ہیں جیسے پمپ سے ہوا بھر دی ہو، اور خوبصورت ہوتے ہیں، تازہ چست ہوتے ہیں، اور وہ جو بلغم میں جو رطوبات باہر بہ رہی تھی ان کے جسم کی تعمیر میں خرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو زہر معمولی چیز نہیں ہوتی نہ، اگر زیادہ کھا لے یہ تب بھی انسان کو نہیں چھوڑتی، اور کم مقدار میں کھا لے تو یہ بیماری کو نہیں چھوڑتی۔ تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کسی ماہر کی نگرانی میں پہلے بیٹھیں، اس کے اسرار و رموز کو سمجھیں، پھر آپ کو وہ ککھ جو دیا جاتا تھا جس کے ساتھ 5 کلو دودھ کا کہتا تھا، یا وہ کلو کلو گھی کھا جاتے تھے، وہ آپ کو لاجک یا اس کی جو ضرورت ہے یا جو اس کا راز ہے وہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔